سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکے میں ہے، کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو؟ ہم اپنے وقار کو، اپنی عزت کو، اپنے ملک کی، اپنے شان کو، اپنے سنویدھان کو خود اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے، ایک مذہبی فریضہ ہے، اس سے ان کو محروم کنسٹیٹیوشن کے ذریعے سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سر، یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں ابھی نہیں صدیوں تک ہم بھگتتے رہیں گے۔ شری محب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، میں آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے کہ میں واحد آدمی ہوں اس سدن میں جس میں ون مین کمیٹی آپ کے دوارا بنائی گئی سرکار کے، اور میں اس میں پیش ہوا 123 پراپرٹی میں۔ جسٹس آرین نے جو رپورٹ پیش کی آج تک وقف بورڈ کو نہیں بتایا گیا، چونکہ وہ آپ کی منشا کے خلاف تھی اور گورنمنٹ کی منشا کے مطابق نہیں تھی۔ 123 پراپرٹی میں جب منشا کے خلاف ہمارے نہیں آئی، منشا کے مطابق نہیں آئی، تو ہم نے 2 مین کمیٹی بنائی، اور 2 مین کمیٹی نے بھی کوئی رپورٹ وقف بورڈ کو نہیں دی، جبکہ وقف ایکٹ جو ہے 1995 جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جو احترام ہے اس کا نہیں کر رہے، اس کے حقوق کا۔ اسی طرح سے سر، صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا گیا۔ سر، ہندو انڈومن میں جو کرناٹکا اور تمل ناڈو میں ہے وہاں کوئی مسلم نہیں ہو سکتا، اور 26 میں آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے۔ 4 دھام میں یہ لکھا ہوا واضح طور پر کہ صرف ہندو ہوگا۔ بہار اڑیسہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ پنجاب ہریانہ میں گردوارہ پربندھک کمیٹی میں صرف سکھ ہوگا اونلی، اور یہ ان کا ادھیکار ہے جس کو مانا گیا ہے۔ لیکن مسلم کے ساتھ میں یہ انیائے کیوں ہے؟ اور سن لیجئے سر، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکے میں ہے، کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو؟ ہم اپنے وقار کو، اپنی عزت کو، اپنے ملک کی، اپنے شان کو، اپنے سنویدھان کو خود اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ اور وقف ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے، ایک مذہبی فریضہ ہے، اس سے ان کو محروم کنسٹیٹیوشن کے ذریعے سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سر، یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں ابھی نہیں صدیوں تک ہم بھگتتے رہیں گے، کیونکہ ہم خود اپنے کنسٹیٹیوشن کو، سنویدھان کو، اس کی پامالی کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس سلسلے میں نے سر پورا میں نے اس کو مدھیم سے پڑھا ہے، اور میں نے پوری 40 ترامیم جو اس میں غلط ہیں اس کو لکھ کر جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں۔ سر، اس کے ذریعے سے سرکاری عملے کو باضابطہ طور پر یہ حق آخر کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے، سروے کمشنر کے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں۔ آخر سروے کمشنر بھی تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے۔ سر، ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اور پھر سر، اس میں میرے مذہب کے متعلق چیزیں ہیں تو وہ کیسے کوئی دوسرا طے کرے گا؟ کیا قرآن میں کیا لکھا ہے، فقہ میں کیا لکھا ہے، اسلام میں کیا لکھا ہے، یہ آپ طے کریں گے یا میں طے کروں گا؟ سر، اس سے ہم مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں، انٹرفیرنس آف دا ریلیجن کر رہے ہیں۔ سر، اس طرح کے قوانین سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا، کنسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہم ختم کر دیں گے، اور اگر یہ ہوگا تو کوئی بھی اقلیت، کوئی بھی مائنورٹی اپنے آپ کو ہندوستان میں سیف نہیں کرے گی۔ پچھلے دنوں سکھوں کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور کچھ عیسائی بھائیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے آپ کو اسہائے محسوس کر رہے ہیں۔ 10 سال سے جو ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ، ان کے ریلیجن فریڈم کے ساتھ جو کھیلواڑ کیا جا رہا ہے، اس سے روح کانپ جاتی ہے، اور دل ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتا ان حقوق کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے دوبارہ سڑکوں پر آ جائے۔